بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 47واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب من حصل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کا مذاق اڑانے والے کا کیا حکم ہے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس کا علم اور حکم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے آیات کا استہزاء نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ استہزاء بالرسول، استہزاء بالقرآن اور استہزاء بالدین کا حکم یہ ہے کہ اس کا مرتکب مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا، چاہے اس نے یہ مذاقاً کہا ہو یا بالجد کہا ہو۔ اس سے وہ شخص مستثنیٰ ہے جس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہو، ایسا کہنے پر اس کے ساتھ سختی کی گئی ہو، اس کو ہراساں کیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجوز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حکم اللہ کی کتاب قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں تمہاری دل لگی کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں۔ اب عذر نہ بیان کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ یہ آیت نص ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے استہزاء کرنا، اس کا ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا کفر ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی کافر ہے، اگرچہ وہ یہ عذر ہی پیش کیوں نہ کرے میں تو دل لگی اور ہنسی مذاق کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے برعکس اہل توحید کبھی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول یا قرآن مجید سے استہزاء نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کو قبول کرنا اور ان کی تعظیم کرنا توحید کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ، قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یا آپ کی سنت کا مذاق اڑانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت
اور ان کی تعظیم کرنا یہ توحید کے منافی ہے، اس لیے یہ عمل بہت بڑا کفر ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ لہذا مسلمانوں کو الفاظ استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کم سے کم ایک بار غور کر لینا چاہیے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کہ ہمارے ان الفاظ سے دین کا مذاق تو نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا تو مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ لاوبالی پن سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَلْقَى بِهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا، کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، کوئی بات کہتا ہے اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو 70 سال کی مسافت میں وہ جہنم کے اندر گرتا چلا جائے گا، جہنم کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا جو کچھ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثقیلت کا امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ لوگ جہنم کے اندر چہرے کے بل یا اپنی پیشانی کے بل اودھے منہ ڈالے جائیں گے تو اس وجہ سے جو کچھ ان کی زبان سے ادا ہوا ہے، جو کچھ ان کی زبان نے ادا کیا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہی آیت ذکر کی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کیا باتیں کر رہے تھے تم لوگ، تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیں تمہاری دل لگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور رسول ہی رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، تم معذرت نہ کرو، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ لہذا جس نے ان امور میں کسی ایک کا مذاق اڑایا تو اس نے تمام امور کا مذاق اڑایا اور استہزاء کیا۔ ان منافقوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ شاعر دین میں سے کسی ایک کا مذاق اڑانے والا لازمی طور پر باقی شاعر اسلام کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب انہیں توحید کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو اس کی توہین کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، اور جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں، کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہماری ہمت ہے کہ ہم اس پر ضمیر ہے، ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے منع فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب بھی انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین نے ان کی عیب جوئی کی اور انہیں بیوقوف، گمراہ اور پاگل کے القاب سے نوازا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں
शिर्क की अजमत बैठी हुई है। उसी तरह जो लोग उन मुशरिकों के मुशाबे हैं, उनके अंदर भी यही चीज़ पाई जाती है कि जब वो तौहीद की दावत देने वाले को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके दिलों में भी शिर्क की मोहब्बत घर चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमिन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। बाद लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। सूरह बकरा की आयत है। लिहाजा जो शख्स किसी मखलूक से उसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए तो वह मुशरिक है। अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत के साथ दूसरों की मोहब्बत के दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। यह लोग जिन्होंने कब्रों को बुत बना लिया है, उन्हें देखोगे कि वो अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी इबादत का तो मजाक उड़ाते हैं, और जिन्हें अल्लाह को छोड़कर सिफारशी बना रखा है उनकी ताज़ीम करते हैं। उनमें से एक शख्स अल्लाह के नाम की झूठी कसम तो खा सकता है, लेकिन अपने शेख, अपने पीर के नाम की झूठी कसम खाने की जुर्रत नहीं करता। मुतअद्दिद गिरोहों के बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो ये अकीदा रखते हैं कि उनका अपने शेख से, अपने पीर से फरियाद करना, चाहे वो उसकी कब्र के पास हो या उसकी कब्र के अलावा किसी और जगह पर हो, उसके नज़दीक मस्जिद में वक्त सहर अल्लाह ताला से दुआ मांगने से ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। और जो उसके रास्ते से हटकर तौहीद का रास्ता इख्तियार करता है उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग मस्जिदों को वीरान रखते हैं और मज़ारों को आबाद करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अल्लाह ताला, उसकी आयात और उसके रसूल का इस्तेहज़ा और तौहीन करते हैं और शिर्क की ताज़ीम करते हैं। आज कब्र परस्तों के अंदर ये चीज़ें कसरत से पाई जाती हैं। इस्तेहज़ा की दो किस्में हैं। नंबर एक, इस्तेहज़ा सरीह यानी खुला हुआ मजाक, जैसे उन लोगों का मजाक जिनके बारे में यह आयत करीमा नाजिल हुई। उन्होंने कहा था, हमने अपने कारियों के मानिंद शिकमदार, पेटू, झूठ बोलने वाले और जंग के वक्त बुज़दिल नहीं देखे, या उसी की मिस्ल मजाक उड़ाने वालों के दीगर जुमले, मसलन बाज का ये कहना कि तुम्हारा ये दीन पांचवा नया मजहब है, या किसी का ये कहना तुम्हारा दीन झूठा है। इसी तरह नेकी का हुक्म देने वालों और बुराइयों से रोकने वालों को, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वालों को देखकर बाज का अज़राह मजाक ये कहना, तुम्हारे पास दीन वाले आ गए, तुम्हारे पास मुतव्वा आ गए। इस तरह के दीगर बहुत से जुमले जिन्हें बमुश्किल ही शुमार किया जा सकता है, जो उन लोगों के कौल से कहीं बढ़कर होते हैं जिनके बारे में यह आयत नाजिल हुई है। इस्तेहज़ा की दूसरी किस्म यह है जो कि सरीह नहीं होती, गैर सरीह मजाक। गैर सरीह मजाक वो समुंदर है जिसका कोई साहिल नहीं, जैसे आंख से इशारा करना, जुबान का निकालना, होंठ का फैलाना और उसे काटना, तिलावत कलाम पाक या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़े जाने के वक्त या अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के वक्त हाथ के जरिए इशारा करना। इसी तरह उसी इस्तेहज़ा और मजाक के जुमरा में बाज़ लोगों का यह कौल भी आता है, इस्लाम 20वीं सदी के लिए मौजू नहीं है, यह सिर्फ कुरून वस्ता के लिए मुनासिब था। इस्लाम पसमादा रजात पसंद मजहब है। हुदूद व ताज़ीरात के मामले में उसके अंदर संग दिली और बर्बरियत है। तलाक और तअद्दुद ज़ौजात को जायज़ करार देकर इस्लाम ने औरतों के हुकूक के साथ जुल्म से काम लिया है। इसी तरह उनका यह कहना, खुद साख्ता कवानीन के जरिए फैसला करना लोगों के लिए इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला करने से बेहतर है। इसी तरह तौहीद की दावत देने वाले और कब्रों और मज़ारों की पूजा से रोकने वाले के बारे में यह कहना वो इंतहा पसंद है, मुसलमानों के शिराजे को मुंतशिर करना चाहता है, या यह वहाबी है, यह पांचवें मसलक वाला है। इस तरह के दीगर अल्फाज जो सब के सब दीन और अहले दीन के लिए सब व शत्म और सही अकीदे का इस्तेहज़ा और मजाक है। इसी कबील से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से किसी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ने वाले का मजाक उड़ाना भी है। चुनांचे वह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने वालों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं
کہ بال بڑھانے میں دین نہیں ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے، یقیناً تقوی دل میں ہوتا ہے، لیکن اگر تقوی ہوتا تو سنت کے مطابق عمل بھی ہوتا، سنت کے مطابق چہرہ بھی ہوتا، سنت کے مطابق عمل بھی ہوتا اور سنت کے مطابق اس کی زندگی گزرتی. اس طریقے کے بہت سے قبیح الفاظ ہیں جسے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو استہزاء کی یہ دونوں قسمیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو کہ استہزاء کے زمرے میں آتی ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے جس میں آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق نے کہا، ہم نے پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے. اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قراء صحابہ تھے. اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے، میں تیری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا. چنانچہ اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے کی غرض سے آپ کے پاس گئے، مگر ان کے آنے سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی. وہ منافق بھی آپ کی خدمت میں معذرت کے لیے آ پہنچا. آپ اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے. وہ بولا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت ہلکی کر سکیں اور بوریت نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا اور پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. تم بہانے نہ بناؤ، تم معذرت نہ کرو، یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد یہ بات کر کے کفر اختیار کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف التفات فرما رہے تھے اور نہ اس پر کچھ مزید کہہ رہے تھے، بلکہ صرف یہی بات قرآن مجید کی یہی آیت پڑھتے جا رہے تھے. تفسیر ابن جریر میں یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کی سند حسن ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے. تبوک مدینہ کے شمال میں ملک شام کے قریب ایک جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے گرمی کی شدت میں تبوک کے لیے سفر کیا تھا. اس وقت کھجوریں پک رہی تھیں، لمبا سفر تھا. اس وقت مسلمان تنگ دست تھے، جہاد کے لیے ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، اس لیے اسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے. اس غزوے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ میں ساز و سامان دیے تھے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی عمل نہ کریں تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اسی طرح دیگر صحابہ نے بھی اپنے مال خرچ کیے اور جہاد میں شرکت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آ کر معذرت کر رہے تھے تاکہ جہاد میں انہیں شریک نہ ہونا پڑے. یہ جنگ ہر اعتبار سے بڑی مشکل تھی. سخت گرمی کا موسم، دور دراز کا سفر، مقابلے میں دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ، کھجوریں پک رہی تھیں، انہیں توڑنے کا وقت تھا. اگر جہاد کے لیے نکل جائیں تو کھجوریں کون توڑتا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرتا؟ سخت آزمائش تھی، اس پر پختہ ایمان والا ہی صبر کر سکے گا. اللہ تعالیٰ یہاں آزما رہا تھا، جس سے مومنوں اور منافقوں کے درمیان تمیز ہو سکتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے آزما لیا. منافقین نکلنے سے معذرت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی اس آیت میں اسی جانب اشارہ کیا ہے
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی تھی. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی کہ گھر میں بیٹھے رہیں؟ اگر انہیں کوئی مشکل ہو تو گھر میں رہیں، نہ نکلیں جہاد کے لیے. آپ نے کیوں اجازت دی بغیر اس کے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیں؟ یہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جبکہ اہل ایمان کے متعلق فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جان سے جہاد کرنے سے کبھی نہیں رکیں گے، کبھی بھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے کہ گھر میں بیٹھے رہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. مسلمان صبر کرتے ہوئے، مشقت برداشت کرتے ہوئے سخت گرمی میں تبوک کے مقام پر پہنچے. جب رومیوں کو اس کا علم ہوا تو ان کے دل بیٹھ گئے، ان پر رعب طاری ہو گیا، پلٹ کر بھاگ نکلے. اس کے بعد مسلمان اجر و ثواب کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے اور منافقین خائب و خاسر ہوئے. اسی غزوے سے واپسی میں ایک منافق نے یہ بات کہی تھی ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکتب لسانا ولا اجبن عند اللقاء. جبکہ دراصل یہ منافقین کی صفت ہے نہ کہ مسلمانوں کی. یہ بات سن کر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات بتانے کے لیے آئے تو اس سے پہلے قرآن کی آیت اتر چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ منافق مادت بھی کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہے چاہ رہے تھے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی استہزاء کے لیے رہ گئے ہیں، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چند مسائل اخذ کیے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے ایک عظیم مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا قرآن کا مذاق اڑائے وہ کافر ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس آیت کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ ایسا کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص اور چغلی کے درمیان فرق بھی واضح ہوا، کیونکہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کی اور انہیں اس سے منع نہیں فرما دیا، اور انہیں اس سے نہیں منع فرمایا کہ یہ چغلی ہو جائے گی. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، کیونکہ وہ مخلص تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچانا چاہتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی تائید بھی آ گئی. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو درگزر اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق بھی واضح ہوا. نمبر 5، اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں، بعض عذر کو قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے عذر کو قبول نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے استہزاء سے، چاہے دین کے ساتھ ہو، رسول کے ساتھ ہو، رسول کی کسی سنت کے ساتھ ہو، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.